بائبل کیا ہے، اور پھر یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تورات، زبور، انجیل، یہ وہ الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لفظ بائبل ہے یہ یونانی لفظ ببلیا سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے اس کو بائبل میں کنورٹ کیا گیا ہے، اور بائبل کا جو ترجمہ ہے وہ ہے کلیکشن آف بکس، صحیح، اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں لائبریری آف بکس، ٹھیک ہو گیا، کتابوں کا ایک مجموعہ، ٹھیک ہے۔ تو بائبل جو ہے بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ، عہد قدیم اور عہد جدید، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ جو پرانا عہد نامہ ہے وہ توریت، زبور اور باقی صحائف انبیاء اور تاریخ کی کتابوں کو ملا کر بنایا گیا، اوکے اوکے، اسے پرانا عہد نامہ، اسے پرانا عہد نامہ کہا جاتا ہے۔ اور جو نیا عہد نامہ ہے وہ مشتمل ہے اناجیل اربع پر، 4 انجیلوں پر مشتمل ہے، اور ایک جو ہے اعمال کی کتاب ہے، اور باقی جو ہیں 22 وہ ہیں خطوط ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں انہوں نے مختلف کلیساؤں کو لکھے تھے، صحیح ہو گیا، اور اس میں مختلف احکامات ان کو بیان کیے تھے، تو وہ تقریباً 27 کتب ہیں۔ اچھا جی، جو نیا عہد نامہ ہے وہ 27 کتب پر مشتمل ہے، صحیح، اور جو پرانا عہد نامہ ہے وہ تقریباً 39 کتب پر مشتمل ہے۔ اب یہ دونوں بکس موجود ہیں الگ الگ؟ یہ دونوں اکٹھے بھی ہیں۔ جو یہودی ہیں وہ صرف جو پرانا عہد نامہ ہے اس کو بائبل مانتے ہیں، اور جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں وہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ دونوں کو ملا کر بائبل کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہو، یہ بڑی زبردست بات ہو گئی۔ بعض ناظرین کے ذہن میں ایک خدشہ ہوتا ہے کہ کیا بائبل الگ ہے، تورات، زبور، انجیل الگ ہے، تو آج آپ نے کلیئر کر دیا کہ وہ بائبل ان ساری کتب کا مجموعہ ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہ بیان کر دوں کہ جو پرانا عہد نامہ ہے عیسائیوں کے بہت جو ہے نا 3 جو ہے نا بڑے فرقے ہیں، بہت بڑے بڑے جو فرقے ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے، عام طور پر یہ بھی شاید لوگوں کو نہ پتا ہو۔ ایک ہے پروٹیسٹنٹس، ٹھیک ہے، دوسرا ہے کیتھولکس، اور تیسرا ہے آرتھوڈاکس کرسچن، صحیح، یہ 3 ان کے بڑے فرقے ہیں۔ ان تینوں کی بائبلز بھی علیحدہ ہیں۔ اچھا، جو پروٹیسٹنٹ بائبل ہے اس میں جو پرانا عہد نامہ ہے اس میں 39 کتب ہیں، اچھا جی، 39، ہاں 39، اور جو کیتھولک بائبل ہے اس میں جو ان کا جو پرانا عہد نامہ ہے اس میں 46 کتب ہیں، 46، صحیح، اور جو آرتھوڈاکس کرسچن ہے، جو آرتھوڈاکس بائبل ہے اس میں تقریباً 50 کتب ہیں پرانے عہد نامے میں۔ اچھا، تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس بھی ہے ان کے بائبلز میں، صحیح ہو گیا۔ اسی طرح جو نیا عہد نامہ ہے اس میں بھی چند آیات کا اور چند کتب کا فرق ہے، جس طرح کہ ایک بائبل نیا عہد نامہ ہے جس کا نام ہے ول گیٹ، ٹھیک ہے، یہ ورژن ہے نئے عہد نامے کا، اس میں جو ہے 27 کی بجائے تقریباً 24 کتابیں۔ صحیح۔ اچھا، ایک سوال میں آپ سے مزید، یہ آپ کا کلیئر ہو گیا؟ یہ کلیئر ہو گیا۔ اب یہ میں مزید ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تحریف کا لفظ اکثر ہمارے علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں، ہماری کتابوں میں بھی ملتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی جب ہم آیت پڑھتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر نازل کیا، قرآن نازل کیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے خود لیا، تو کیا پہلی کتابیں جو تھی وہ تحریف ہم کہتے ہیں ظاہر ہے اس میں ہوگی؟ اس کو ہمارے جو موجودہ دور کے عیسائیت یا یہودیت کے ماننے والے پیروکار ہیں، عیسائی بھائی ہیں، وہ بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ تحریف شدہ ہیں یا نہیں؟ اس پہ آپ کیا دیکھیں؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو پرانا عہد نامہ ہے وہ پروٹیسٹنٹ کا جو ہے 39 کتب پر ہے، صحیح ہو گیا، اور جو کیتھولک کا پرانا عہد نامہ ہے وہ 46 کتب پر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں وہ ان 7 کتابوں کو الہامی نہیں مانتے، صحیح ہو گیا، جب نہیں مانتے تو اس لیے تو وہ کتاب سے نکال دیا، لیکن کیتھولک بائبل کہتے ہیں کہ نہیں یہ الہامی کتابیں ہیں اور انبیاء سے ہی منسوب ہیں، تو تحریف تو یہیں سے ثابت ہو گئی ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، اگر میں زیادہ تفصیل میں نہ بھی جاؤں، صحیح، موٹی موٹی بات کروں، اسی طرح جو آرتھوڈاکس بائبل ہے ان کی تقریباً 50 کتابیں، وہ مزید 4 کتابوں کو زیادہ مانتے ہیں جو کہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ دونوں نہیں مانتے، صحیح ہو گیا، کہ یہ جو ہے نا یہ ان کا ایک اپنا ذاتی اختلاف ہے، یہ ان کا اپنا اختلاف ہے، لیکن ہمارے نظریے کی تائید ہوتی ہے اس سے کہ جس طرح اسلام بیان کرتا ہے کہ ان کتابوں میں تحریف واقع ہوئی ہے، قرآن کریم فرقان حمید ہی اصل اور سچی کتاب ہے جو تحریف سے پاک ہے، اور اس بات کو جو ان کے معتدل علماء ہیں ٹھیک ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ واقعی ان کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، لیکن وہ پھر اس کی جو ہے تعویلات کر کے، ظاہر ہے پھر ان کا اپنا اس پہ تو ہم نہیں کیونکہ قرآن مجید واضح بیان کرتا ہے کہ یہ اہل کتاب جو ہیں اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اتنے واضح انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی اور عیسائی پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ بیٹوں میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ عین اسی طرح مانتے تھے، اسی طرح جانتے تھے کہ یہی وہ نبی ہے جس کا ذکر موسیٰ نے کیا ہے، یہی وہ نبی ہے جس کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، اور دیگر انبیاء، لیکن ہٹ دھرمی کا کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا، اتنے نشانات دیکھنے کے باوجود بھی وہ ان پر ایمان نہ لائے، لیکن وہ خوش قسمت لوگ بھی تھے جو ان پر ایمان لائے، جیسے کہ جناب عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہودی سے مسلمان ہوئے، اور ایک بھی بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔